دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ترین اگر ملحدین ہے نا تو یہ ہمارے پاکستان ہندوستان والے ملحدین ہیں. یہ دنیا کے زیادہ ذلیل ترین ملحدین ہیں. وجہ ہے اس وہ باہر والے نا وہ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں, سائنس وائنس ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, تو آدمی ان کو اس حساب سے جو نا وہ, یا ہمارے والے تو صرف تقلید کرتے ہیں. کوئی بھی مشہور ملحد سمجھ میں آ گیا عمل سے بھاگنا ہے, اسی کے بتایا وہ پھوں پھاں کو لے کر دنیا بھر کو سناتے پھر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں سمجھیں, لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس نقطے پہ غور کریں. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے انسان ہی نہیں تمام مخلوقات کو دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب بھائی غور سے سنو, دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ. مثلا جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو, مکھی ہوتی ہے نا, مکھی, جنگلی مکھی, یہ جنگلی مکھی جو ہمارے گھروں میں اڑ رہی ہوتی ہے, ایک شہد کی مکھی نہیں, جنگلی مکھی جو ایک چیزوں پہ آگے بڑھ جاتی ہے. اس کو اگر آپ طاقتور خوردبین کے اندر اس کی آنکھ کو دیکھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کی آنکھ میں 100 لینس ہوتے ہیں. کتنے؟ یہ گول دائرے کے اندر کتنے لینس ہوتے ہیں؟ 100. جیسے کہ ہماری آنکھ کے اندر ہے نا ایک لینس جس کے 2 فیچرز ہیں, یعنی اصلاً 2 فیچرز ہیں, فیچرز تو بہت سارے ہیں, اصلاً 2 فیچرز ہیں, زوم ان زوم آؤٹ, دور کا دیکھنا اور قریب کا دیکھنا. اصلاً یہ ہمارے لینس کے 2 فیچرز ہیں. شہد کی مکھی کے آنکھ کے اندر 100 لینس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے آج تک, شہد کی مکھی بول رہا ہوں, جنگلی مکھی, یہی وجہ آج تک جنگلی مکھی کو کسی نے یوں پکڑ کے دکھایا. اور یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, اگر مکھی ان پر سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے نہیں چھین سکتے. کیوں اللہ نے مکھی کا نام لیا؟ کہ اس کے 100 لینس ہیں جو اللہ نے تخلیق کیے. وہ اپنے ان 100 لینسز سے اپنے ارد گرد ایک ایک انچ کی ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے, یعنی ایک ایک انچ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ جس چیز پر رنگ نہیں ہوتا نا, جس چیز پر رنگ نہیں ہوگا وہ شہد کی مکھی کو نہیں دکھتا. پھر شہد کی مکھی منہ سے نکلا, وہ مکھی کو نہیں دکھتا. جس چیز پر رنگ نہیں ہے وہ شہد کی مکھی کو نہیں دکھے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 100 لینسز والی وہ جو مکھی ہے وہ بھی ہر چیز دیکھ سکتی. چلو ایک اور مثال سے بتاتا ہوں. مثلا اس کے پروں کے اندر سے ایک لیس پیدا ہوتا ہے, مکھی کے پروں میں سے ایک لیس پیدا ہوتا ہے جو اس کے پر کو مختلف آب و ہوا سے بچاتا ہے, کیونکہ اس کا وزن بہت کم ہے, وہ اس کو کور رکھتا ہے. اور اس لیس سے وائرس اور جرثومے چپک جاتے ہیں. یہی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تمہارے کھانے پینے کی چیز پہ بیٹھ جائے تو اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دو, تو اس کے ایک پر میں بیماری تو دوسرے میں شفا ہے. تفصیل کا بھی یہ موقع نہیں ہے, میں نے 1-2 جگہ بتایا ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس طاقت کے ساتھ پیدا کیا. اچھا ہم سمجھیں ذرا اس بات کو. پتہ یہ لگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھنے کی قوت رکھنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی آسان سے اس کی وجہ سائنس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس چیز سے روشنی جس چیز کے وجود سے ٹکرا کے ہماری آنکھ کے لینس میں آ جائے اور وہ ہماری میموری میں پہلے سے موجود ہے. اچھا چلیں اسے بھی چھوڑیں اور کو بھی 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. روشنی جس جسم سے ٹکرا کر جس چیز سے ٹکرا کے ہماری آنکھ کے لینس تک آ جائے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جس کے پار نکل جائے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. سمجھ رہے؟ یہ تو ایک بنیادی سا فارمولا. پھر یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ جب اس سے ٹکرا کے ہماری آنکھ کی لینس پر آئے گی تو ہم اسے ریڈ کیا کر پائیں گے. اگر وہ ہماری میموری میں پہلے سے سیف ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے, تو یہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہے نا یہ کتاب ہے, کوئی ڈبہ نہیں ہے, میں کتاب کو جانتا ہوں, میری میموری میں سیو ہے, تو جب روشنی ٹکرا کر آنکھ کے لینس پر آئے گی تو میں دور سے رکھی ہوئی بھی دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ کوئی ڈبہ نہیں رکھا, یہ کیا ہے؟ کتاب. لیکن اگر ایک چیز پہلے سے میری میموری میں یادداشت میں ہے ہی نہیں, دماغ میں ہے ہی نہیں, میں اسے جانتا ہی نہیں, تو میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا ہوں گا, یا جو بھی میرے اوپر تاثر آ رہا ہو اس وقت یہ کیا ہے. تو سمجھیں اتنا چھوٹا کہ جس کے جسم سے روشنی ٹکرا کے ہم تک آ ہی نہیں سکتی, اور اتنا بڑا کہ روشنی اس کے پورے جسم کو گھیر ہی نہیں سکتی. تو جب وہ روشنی ہمارے آنکھ کے لینس پر آ رہی ہے تو کیا ساتھ لا رہی ہے؟ کچھ لا رہی ہے. اتنا چھوٹا کہ روشنی اس کے جسم تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے, اور اتنا بڑا کہ روشنی اس کے پورے جسم کا احاطہ ہی نہیں کر پا رہی ہے, وہ کبھی بھی ہمیں دکھے گا.
تو یہی وجہ ہے وائرس دکھتا ہے، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ روشنی اس سے ٹکرا کے ہماری آنکھ تک آتی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، میری کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. تو اللہ کتنا بڑا ہوگا بتائیے. تو جب روشنی اس کے جسم کو گھیر ہی نہیں سکتی، ہماری آنکھ تک پہنچے گی، تو جب پہنچے گی نہیں تو ہم اسے دیکھ پائیں گے؟ یا اسے دیکھا نہیں جا سکتا، یا وہ ہے نہیں. تینوں باتوں میں فرق ہے نا. ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہے نہیں، ایک بات یہ ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور ایک سائنس ہے، حقیقت کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ روشنی اس کا احاطہ کر سکتی. جب کر نہیں سکتی تو وہ ہماری آنکھ پر کیا لے کر آئے گی، کیا میسج آئے گا، کیا دیکھیں گے؟ کچھ نظر آ رہا. یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، یہ سائنس لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ سکتا. یہ اتنی تفصیل مجھے آپ کو دینی پڑی؟ ابھی بتائیے، یہ اتنی ساری تفصیل ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی ہو، ہمیں تو ایک جملے میں بتایا گیا یا، کیونکہ سائنس کی جو نا قائد رہنما قرآن، پھر اس کے بعد تو ہماری ہے سائنس. وہ چاہو تو اپنے ملحد ٹیچر سے پڑھ لو، اور چاہو تو اللہ کے رسول سے پڑھ لو، اور پہ کائنات پہ غور و فکر کر لو.